بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال تعالی انک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان خلقہ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے مضمون رکھا گیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کو نمایاں طور پر پیش کیا تھا۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کہ جتنے مراحل ہیں وہ سب مراحل سبق آموز اور قابل تقلید اور قابل اتباع اعمال ہیں، لیکن قرآن کریم پر گہری نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام خوبیوں میں سے 3 خوبیوں کو بہت نمایاں طور پر ذکر کیا، اور ان میں سے پہلی نمایاں خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول ہونا، آپ کی رسالت۔ جہاں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ذکر فرمایا، آپ کی رسالت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ بہت کم مواقع ایسے ہیں جہاں آپ کی رسالت کو چھوڑ کر کسی اور صفت کو ذکر کیا ہو، ورنہ اکثر بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت میں جو دعا کی اس کے اندر بھی آپ کی رسالت کا تذکرہ، رسولا من انفسہم رسولا منہم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ قرآن کریم کی بیشتر آیتوں میں آپ کی رسالت کا تذکرہ، اور قرآن کہتا ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ حضور کی رسالت ایک ایسی نمایاں صفت ہے کہ جس پر ایمان لائے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر وہ آدمی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمے میں آپ غور کر کے دیکھیں
لا الہ الا اللہ کے بعد محمد نبی اللہ نہیں ہے. محمد اللہ کے نبی ہے نا بھائی، سرکار اللہ کے نبی ہے نہیں ہے. نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، لیکن کلمے کے اندر نبوت کا تذکرہ نہیں کیا گیا. ایسا بھی تو بول سکتے تھے لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ، آپ کی نبوت کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کی رسالت کا تذکرہ ہے. محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. رسول، آپ کی رسالت کا اقرار کرو. حالانکہ نبی اور رسول میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لفظ کے مقابل میں ترجیح دی رسالت والے لفظ کو. جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی آنچ آنے کا موقع تھا، وہاں بھی اللہ نے پیغمبر کی رسالت کا تذکرہ کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، آپ کو ہم نے اپنا رسول بنایا. تو پہلی صفت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں طور پر جسا قرآن نے پیش کی ہے وہ ہے آپ کی رسالت. دوسری صفت، اس کی صراحت میں نے پچھلے جمعہ کے اندر کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رسالت کو تسلیم کر لینے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ نبی کی رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور چیز ہے جو آپ کے ایمان کو تکمیل کرنے والی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. اور وہ قرآن کریم کا وہ جملہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ صرف رسول ہی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے سلسلے کے تکمیل کرنے والے ہیں. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. آپ کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہے. اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے، آخری نہیں مانتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ دائرے ایمان سے نکل جائے گا. وہ کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن آخری نہیں مانتا، آپ کے بعد بھی کوئی آ سکتے ہیں. فرمایا کہ وہ ابھی ایمان اس کا نہیں ہوا. یہ باتیں اس لیے بار بار دہرائی جا رہی ہیں. آج جو تعلیم کی صدی چل رہی ہے اور علم کا دور چل رہا ہے، علمی دور ہونے کے باوجود لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں. کوئی بھی ایرا خیرا اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے تو لوگ اس کو نبی ماننے کے لیے یہ صاحب تیار ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور کہنے کے ساتھ یہ بھی نبی ہے. اتنی عقل نہیں ہے کہ جو قرآن 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور حضور نے اس کی صراحت بھی کی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لو کان بعدی نبیا، اگر ہوتا میرے بعد کوئی نبی لکان عمر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صاحب نبوت کی ذمہ داری کس کو دیتے؟ حضرت عمر کو دیتے. لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا، اب کوئی نبی آپ کے بعد نہیں ہے. لیکن کیا کہا جائے،
ہندوستان کے کئی اضلاع اور ریاستوں میں شکیل بن حنیف کے عنوان سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں انگریز نے ایک کو تیار کیا تھا قادیان کے اندر کہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرو، دھڑا دھڑ لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ اور اس دور کے اندر شکیل بن حنیف کے نام سے ایک صاحب نے اعلان کر دیا، لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، سمجھ رہے کہ صاحب یہ نبی ہے۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو کلمہ رٹایا مگر کلمہ سمجھایا نہیں۔ میرا بیٹا کلمہ اچھا پڑھتا، صرف رٹایا، لیکن کلمہ سمجھایا نہیں کہ بیٹا اس کا مطلب کیا۔ شعوری ایمان جس کو بولتے ہیں، ایک ہے ایمان تقلیدی، ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی کریں، انہوں ٹوپی لگا لی ہم بھی ٹوپی لگائے، وہ جھبا پہنے ہم بھی جھبا پہنے، انہوں مسجد کو گئے ہم بھی مسجد کو گئے، انہوں بھی تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے ہم بھی کھڑے ہو گئے، انہوں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہم بھی اٹھ رہے بیٹھ رہے۔ یہ شعوری ایمان نہیں ہے، یہ تقلیدی ایمان ہے صرف۔ شعوری ایمان کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے دلائل کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ تسلیم کرنا، یہ شعوری ایمان ہے۔ جب انسان کم عمری میں تھا تب تک تو بات گنجائش کی تھی کہ بھائی چلو بڑوں کے ساتھ رہ کر بڑوں کی عادتیں آ گئی، لیکن جب شعور پختہ ہوا، عقل کا دار آیا اور انسان نفع اور نقصان کو پہچاننے لگا، اچھے برے کی تمیز کرنے لگا، اب تو شعوری ایمان کی فکر کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کہا جائے، ایمانی ذوق ہے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالوں میں کالا پن جا کر سفیدی آ رہی ہے۔ ایمان کو شعوری طور پر سمجھنے کی فکر پیدا نہیں ہوئی، اور جب ہم خود ہی شعوری طور پر ایمان نہیں لائے تو لاشعوری طور پر بچے گمراہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت جو قرآن صاف صفحات کے اندر کھول کھول کر بتاتا ہے وہ ہے آپ کی رسالت پر ایمان رکھنا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا اشکال ذہن میں آ سکتا ہے، ایمان والے کو تو نہیں آتا لیکن غیروں کو آ چکا یہ، اور اس ذہن میں آنے والے چھوٹے اعتراض سے بڑے بڑے پیدائشی مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے۔ جو یہ ہے کہ بھائی نبیوں کا سلسلہ اچھا سلسلہ ہے برا سلسلہ ہے۔ سوئیے مت آپ حضرات، گیا دور سونے کا۔ نبیوں کا دنیا میں آنا، یہ جو سیریز ہے آنے کی، یہ جو سلسلہ ہے، اچھا سلسلہ ہے کہ خراب سلسلہ؟ اچھا سلسلہ ہے۔ جب تک نبی رہیں گے، اللہ کے پیغامات آتے رہیں گے، ہماری رہبری ہوتی رہے گی، برکتیں اترتی رہیں گی، مصیبتوں سے بچتے رہیں گے، ان کی دعاؤں میں اتنی برکتیں ہیں، آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں، یہ نبی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ سب چیزیں نبیوں کا سلسلہ تو اچھا ہے۔ ایک غیر نے یہ اعتراض کیا، بھئی تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی آخری نبی ہے، تو یہ کون سا کمال ہے، بلکہ الٹا نقصان ہو گیا تمہارا۔ الٹا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ جو ایک اچھا سلسلہ دنیا میں چل رہا تھا، تمہارے نبی آ کر وہ سلسلے کو روک دیے، تو اچھا سلسلہ ختم ہوا یا چالو ہے؟ ارے بولنا اللہ کے بندے، ہاں؟ ختم ہو گیا۔ تو اچھائی کو روکنا کوئی کمال ہے کیا؟ اچھائی کو روکنا کوئی کمال ہے کیا؟ اچھے سلسلے کو تو اور
طاقتور بنا کے اس کا سپورٹ کر کے آگے بڑھانا. کیا جواب ہے آپ کے ذہن میں؟ یہی وہ چور دروازے ہیں جن دروازوں سے ایمان خریدا جاتا ہے. خاندانی مسلمانوں کا ایمان بھی متزلزل، اور اکیلے میں بیٹھ کے یہ خیالات جب آئیں گے، ظاہر بات ہے میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے کہ کیا نہیں کی، بھائی گیا تو اس میں محنت کرتا تو یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے محدثین نے باضابطہ احادیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب کو رکھا، نے وہ تمام احادیث کو جمع کیا جن احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتایا شیطان کس راستے سے آ کر کیسے کیسے وسوسے دل میں ڈال کر تم کو ایمان سے باہر کر دیتا. باب الوسوسہ، کتاب الوسوسہ اس کا نام ہی ہے مستقل. احادیث میں اتنا ذخیرہ ہے، مستقل ایک کتاب بن گئی. وہ شیطان کس راستے سے آ کر تمہارے ایمان کو جڑ سے ہلا دیتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ایسے چوراہے پہ آ گیا، نہ ادھر مجھے بن پڑ رہا نہ ادھر مجھے بن پڑ رہا. اسی لیے دین کو علماء کی صحبت میں رہ کر سیکھنے کی ضرورت ہے. میرے کو اردو آتی، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. میرے کتاب پڑھنے آتا ہوں، میں کتاب دیکھ لیتا ہوں. تو کتاب دیکھ لیا تو ایسی اشکالات آتے ہیں اور پھر اس کا کتاب بن کر کے دین نہ کو کتاب نہ کو چھوڑ دے کے نکل جاتا ہے. یہ جو فتنوں سے متاثر ہو رہے لوگ، نلور کا سفر گزشتہ جمعہ چہارشنبہ جمعرات مفتی عبدالوہاب صاحب نلور، ان کے پاس تھا میں. وہاں جانے کے بعد دعوت کے ساتھ ہی مجھے ایسی جگہ لے گئے جہاں نوجوان شکیل بن حنیف کو اپنا نبی مان رہے ہیں. محنتوں کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ ایسی گھن چکر جب سامنے آئے گی اچھے اچھوں کے ایمان جڑ سے ہل جائیں گے. اس لیے میں نے اردو میں اس کا ترجمہ عمدن کیا بدلا کر. آپ نے غور نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے. اردو سمجھتا؟ انگریزی سے تو نوکری ملتی ہے، اردو سے کیا ملے گی؟ ضرورت ہی نہیں ہے پڑھانے کی نہ پڑھنے کی. نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنا. مکمل کا مطلب یہ کہ ایک چیز پہلے سے ادھوری تھی، ناقص تھی، اس کو فل اپ کرنا، اس کو مکمل کرنا بولتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی صاحب نے عمارت بنا دی. سرکار نے مثال دی ہے، عمارت بنا دی، بہترین دیواریں ہیں، بہترین رنگ ہے اور بہترین قالینیں ہیں، سب کچھ ہے. اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ آؤ بھائی گھر بنانی ہے. نہیں، نیا گھر بنایا، آپ کے ہاتھ دھلا دے، اللہ کا شکرانہ ادا کر دیں، آ جاؤ. وہ جو دیواریں بنی ہیں اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، بقیہ سب ہے. دعوتی جب دعوت میں آئے کھانے کے لیے، دیکھا کہ کلر اچھا ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، جھومر لگے ہوئے ہیں، عمدہ دسترخوان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر آدمی کی نظر وہی پڑے جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اور یہ پوچھ رہا بھائی سب بنا دیے، یہ اینٹ یہاں کیوں نہیں لگائے؟
یعنی آنے والے یہ پیغام دے رہے ہیں آپ کی عمارت، آپ کا محل، آپ کا گھر، یہ سب کچھ سامان رکھنے کے باوجود ابھی تکمیل نہیں ہوا، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ فل اپ کرو، اب پورا گھر مکمل تمہارا ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، اللہ نے میرے ذریعے سے نبوت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو مکمل کیا، تکمیل کر دیا۔ اب یہ تکمیل کرنا خوبی ہو گئی، خامی نہیں ہے، یہ فل اپ کرنا یہ تو خوبی ہو گئی، خامی نہیں ہے۔ اور وہ راستے سے آ کر ایسا گول پھرا کر پوچھ رہا کہ بھئی نبوت کا سلسلہ اچھا تھا، آپ کے نبی آ کر وہ اچھے سلسلے کو روک دیا۔ ارے عقل سے پیدل روکا نہیں ہے، جو سلسلہ چل رہا تھا ابھی اور چلتا قیامت تک تو بھی وہ ادھورا رہتا، اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا کہ جو سلسلہ آدم سے شروع ہوا اب یہاں آ کر مکمل ہوا۔ گھر میں دال بناتے سو دیکھے، خالی دیکھنا، کہیں چولہے گھر میں جانا نہیں، وہ ایریا دوسروں کا ہے، ہم لوگ اپنا ایریا چھوڑ کے وہ ایریا میں جاتے، اس واسطے جوتے کھاتے۔ ہمارا ایریا باہر کا ہے، ہمارا ایریا وانی ہے، لیکن دیکھنا بعض اوقات عبرت کی چیزیں ملتی ہیں۔ دال بناتے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا دال کو ابال کر اس کو گھیٹنے کے بعد یہ اس میں جو کچھ نمک مرچی سب ڈالنے کی چیزیں ڈال جانے کے بعد آخری کام کیا ہوتا معلوم ہے؟ بگار ڈالنا۔ جب تک دال بگاری نہیں گئی مکمل ہے ناقص ہے؟ ہاں ناقص ہے، ادھوری ہے۔ اب چلنے دو، ویسی سلسلہ چلاتے نہیں، کیوں؟ اس کو مکمل کرنے کے لیے ابھی ایک عمل باقی ہے، اگرچہ کہ دیکھنے میں عمل چھوٹا ہے لیکن وہ ایک چیز ہی وہ پوری چیز کو مکمل سالڈ کر دینے والی ہے۔ کیا اتنا بگار پڑا؟ ریکاڑی میں کھانا ڈال کے بیٹھا، کب کھاؤں لاتے نہیں، کب کھاؤں لاتے نہیں، ٹھہرے بابا بگار رہے بگار، وہ کتنا بگار ہے؟ کیا ٹنوں کا بگار ہے؟ جب بگونا بھر بن کے چیز بن گئی ابھی کیوں نہیں؟ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، اتنے پیغمبر آئے، تنوں چیز بنی ہوئی ہے، ابھی کیا ہے؟ بنی لیکن ابھی تکمیل نہیں ہوئی، تکمیل کے لیے ابھی ایک عمل باقی ہے، اور جب وہ چیز اس کے ساتھ جڑ گئی اب وہ مکمل ہو ہر اعتبار سے۔ اب بگار ڈالنے کے بعد اگر کوئی مرچی ڈالا، پاگل ہے بولتے نہیں، کچی مرچی کی بو آتی، کھانے کی جگہ منہ سے تھوک دیتا۔ پیغمبر کے آنے کے بعد اب کسی اور چیز کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈالے گا ایمان خراب ہو جائے گا، کسی کو نبی مانے گا ایمان خراب ہو جائے گا، کسی نبوت کو تسلیم کرے گا ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ ختم نبوت ہے۔ یہ میں نے موٹی مثال اس لیے دی تاکہ بات ذہن میں اترے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے رسالت، اور دوسری صفت ہے ختم نبوت، اور تیسری صفت جو قرآن میں پوری پھیلی ہوئی ہے وہ ہے آپ کا کردار، آپ کے اخلاق۔ یہ نمایاں طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو ہم نے اخلاق کی بلند چوٹیوں پر جیسا ہم نے آپ کو فائز کیا۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کی ایک جماعت آئی اور عرض کیا کہ سرکار کے جیسا کیا اخلاق ہیں؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کل کا کل قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ قرآن کا ذوق جگاؤ،
آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کا کلام لاوارث انداز میں گھروں میں مسجدوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں، اس کو شجرہ ممنوع سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے دوسروں کے مذہب میں برہمنوں کو گتےداری دے دیے کہ تم لوگ پڑھ لو، ویسے مسلمانوں کو گتےداری دے دیے مول صاحب پڑھ لینا، برکت رہے بھی تو مول صاحب چاہ کو پڑھنا، مر گئے بھی تو مول صاحب چاہ کو پڑھنا۔ قرآن سب کے لیے ہے، سب سے پوچھا جائے گا، سب کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے قرآن کے پڑھنے کی۔ تو قرآن کے 6666 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 صفات، ایک آپ کی رسالت، دوسرے آپ کا ختم نبوت، اور تیسرے آپ کے اخلاق۔ اخلاق میں یہ بات چل رہی تھی، حضور کی زندگی میں جو کردار کا شعبہ ہے اخلاق کا، اس میں 3 چیزیں نمایاں طور پر تھی۔ ایک ہے حسن سلوک، اس کے اوپر میں 1 گھنٹہ 30 منٹ پیوستہ جمعہ بات کر چکا میں۔ حسن سلوک کس کو بولتے ہیں، اب اس کو دہرانے کا وقت نہیں رہا۔ آپ کے اخلاق میں سب سے پہلی چیز ہے حسن سلوک۔ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ خلاصے میں یہ بتا دوں، جس نے ہماری خدمت کی یا ہم نے کسی سے خدمت لی، اس کا ریپلے کیسا دینا، جس کو حسن سلوک بولتے ہیں۔ اس کو میں سمجھا چکا۔ دوسری چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے اخلاق میں، آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر سمجھ میں آنے والی، بچپن کی زندگی سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کی کل زندگی، کل نبوت سے پہلے کی، نبوت کے بعد کی، ہجرت سے پہلے کی، ہجرت کے بعد کی، کوئی بھی زندگی کا آپ حصہ نکال کے دیکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک چیز جو آپ کے اندر نمایاں تھی، آپ کے کیریکٹر اور آپ کے اخلاق میں، وہ تھی امانت داری۔ کیا ہے؟ امانت داری۔ آپ کی پہچان بن گئی تھی امانت داری۔ بلکہ نبوت سے پہلے تو لوگ آپ کو امین بول کر بلاتے تھے، کیونکہ امانت داری آپ کے اندر ایسا کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی کہ لوگ آپ کا نام نہیں لیتے تھے، لوگ آپ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ امین ہے، آپ کی امانت داری۔ سوال یہ ہے، امانت داری کس کا نام ہے؟ آج کی نشست میں کوشش کریں گے امانت داری کیا چیز ہے سمجھ میں آ جائے۔ امانت داری کہتے ہیں دوسروں کی کوئی چیز اپنے پاس ہو، دوسروں کی کوئی چیز اپنے پاس ہو، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ دوسروں کی کوئی چیز اپنے پاس ہو تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، یہ امانت داری کہلاتی ہے۔ صاحب سے گاڑی منگے، کرایہ تک جا کے آتا ہوں، مروت میں دے دیے، اپنی تو ہے نہیں، ڈال دبا، گڑے آ رہے، گڈے آ رہے، کانٹے آ رہے، پھترے آ رہے، دبا، چاہیے امانت داری ہے؟ امانت داری نہیں ہوتی۔ دوسروں کی چیز اگر ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا اس کا نام ہے خیانت، اس کا نام ہے خیانت، اور حد سے زیادہ کیا
استحصال کہتے ہیں اس کو. دوسروں کی چیز اپنے پاس آ گئی، ہمارا فرض ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں. بچپنے میں حضور کے بچپن کو دیکھو، امانت داری نظر آئے گی. حضور کی جوانی کو دیکھو، امانت داری آپ کو نظر آئے گی. نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھو، امانت داری نظر آئے گی. آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو تجارت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابھی آپ کی بیوی نہیں بنی تھی، مکے کی ایک مالدار خاتون تھی، تو ان کا پیسہ لے کر تجارت کے لیے آپ تشریف لے گئے. پیسہ کس کا ہے؟ سونا نہیں میرے پاس، سونا ہے تو ہم کو بیٹھنا آتا، ہم بھی تھکے ہوئے آدمی ہیں، ہو جانا تو ہم بھی سو جائیں گے آپ کے ساتھ. کچھ سننا ہے تو بیٹھنا، ورنہ تو نماز پڑھا دیں گے، ختم ہو جاتا مسئلہ. حضور کے پاس کس کا پیسہ ہے؟ حضرت خدیجہ کا، آپ کا نہیں ہے، دوسروں کی چیز ہے. تجارت کے غرض سے کہ بھائی آپ محنت کرو، پیسہ ہم لگائیں گے، محنت آپ کریں گے، جو بھی منافع آئے گا حساب اس میں جیسا آپس میں بات چیت ہو گئی اس کے حساب سے پرسنٹیج 1%، 2%، جو بھی بات چیت آپس میں طے ہو گئی، اس کو اصطلاح میں مضاربت بولتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مان لیا، تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ نے ساتھ میں ایک غلام کو آپ کے ساتھ کر دیا تھا، ان کا نام تھا میسرہ. سامان اٹھانا رکھنا یہ سب خدمت کے لیے، اور ساتھ میں میسرہ سے کہہ دیا تھا نظر رکھنا ہے نا بھائی، انسان ہے کہیں بھی پھسل سکتا، سوراخ اتنے ہیں کہیں سے بھی کوئی تو پھسلا تھا پن مار. تو حضرت خدیجہ نے ساتھ میں غلام کو کر دیا کہ خدمت بھی کرو مگر نظر بھی رکھو. خدیجہ پر حضور کے جوہر کہاں کھلے تھے، ابھی تو آپ کی نبوت کا اظہار بھی نہیں ہوا تھا. ہر آدمی کو خدشہ رہتا اپنے مال کے تعلق سے، آپ ہو کہ ہم ہو کوئی بھی ہو، سوچتا. حضرت پیسہ تو دے دیا، ساتھ میں خادم کو بھی دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ساتھ میں رہو، خدمت بھی کرو. اور میسرہ کتنے لوگوں کے ساتھ گیا ہوگا آج تک، اس کی زندگی تو خدمت کرتے کرتے گزری، مگر ایسے آدمی کے ساتھ کبھی نہیں گیا میسرہ. چلے ہیں یہاں سے ملک شام تجارت کرنے کے لیے. ملک شام کو جب پہنچے، تجارت کا تو میں آگے بتاؤں گا، تجارت بھی ہو گئی، سامان ختم ہو گیا، واپس آئے مکہ المکرمہ، واپس آئے. واپس آنے کے بعد حضور کا کردار کیا تھا دیکھیے، حضور کا کردار کیا تھا. واپس آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے، پہلے حضرت خدیجہ کے پاس گئے، کیونکہ ان کے پاس دوسروں کی امانت ہے. اتنے دنوں کے بعد آ رہا ہوں، پہلے میں بیوی بچوں کے لیے جاتا ہوں. جو انسان اندر سے امین ہوتا ہے نا، اس کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ دوسروں کا حق، دوسروں کی چیز ان کو پہنچا نہیں دیتا. یہ اس کے امین ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کے امین ہونے کی دلیل ہے. لمبے سفر سے آ رہے ہیں، دن دو دن کا سفر تھوڑا ہی ہے، اس زمانے میں 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، جانا اور آنا 6 مہینے. آدمی گھر سے دور رہے،
لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آنے کے بعد گھر نہیں گئے بلکہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے. حساب کر کے ایک ایک پائی کا حساب کر کے حضرت خدیجہ کو لوٹا دیا. اصل پیسہ آپ نے اتنا دیا تھا, تجارت میں نفع اتنا آیا, سامان نیا اتنا خریدا, پورا حساب لکھ کر یہ سب آپ نے جو اس زمانے میں ترتیب تھی اس ترتیب سے حضرت خدیجہ کو واپس کر دیا. حضرت خدیجہ کی گواہی ہے, کئی لوگ میرے پیسے کی تجارت کرتے تھے, کئی لوگوں کو پیسہ دیتے تھے تجارت کرو بزنس کر کے جی صاحب منافع تمہارا تم لینا, ہمارا ہمارے کو دینا. کہتے ہیں کہ میں پہلا آدمی دیکھی جس نے پائی پائی کا حساب الگ الگ بتایا اور منافع اتنا بتایا کہ جتنا دو آدمی مل کر نفع بتاتے ہیں اتنا دگنا نفع میرے سامنے آیا. حالانکہ جتنا پیسہ میں نے دی تھی اس کا نفع ڈبل نہیں آنا, اتنا ہی آنا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا حال یہ تھا دگنا ڈبل فائدہ ہوا تو ڈبل فائدہ حضرت خدیجہ کے خدمت میں پیش کر دیا. ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ بینک میں نوٹ گننے میں نوٹ کو نوٹ لگ کے آگے سمجھو نا, جیب میں رکھنے سے پہلے پارٹی کہاں کی کرنا ہے پلان ڈال لیتے, پارٹی کہاں کی کرنا. ہماری امانت داری یہ ہے, جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی امانت داری کا حال یہ ہے. ڈبل نفع آ گیا وہ بھی حضرت خدیجہ کی خدمت میں رکھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ آپ کے تجارت میں دگنا نفع ہوا, یہ آپ کے حوالے. حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے غلام کو بلایا, ساتھ میں تھے نا, ان سے کہا تھا ذرا نظر رکھنا. میسرہ سے پوچھا, میسرہ یہ آدمی تو ہم تو تمہارے کو نظر رکھو بولے تھے مگر یا تو ڈبل نفع بتا رہا ہے, تم نے کیسے پایا ان کو؟ کیا گواہی دی. انسان کا کردار تین لوگوں سے معلوم ہوتا ہے. میرا مضمون بدل جائے گا اور میں وہ بتاؤں, اس میں سے ایک خادم ہے. انسان کیسے کیریکٹر کا, اس کے جھبے خبے سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا. انسان کا کیریکٹر یا تو اس کی بیوی سے معلوم ہوتا ہے یا تو اس کے خدمت کرنے والے نوکر سے معلوم ہوتا کہ کیسے کیریکٹر کا ہے. ہم مسجد میں صدر ہیں, بیوی کے پاس تیرے اخلاق کیسے ہیں؟ باہر کلکٹر ہے, اندر کیا ہے تیرا؟ باہر تو بڑے نامدار بنے ہوئے ہیں, گھر کی نوکرانی کو اماں بہن کی گن رہے ہیں ماشاءاللہ. مسجد کا صدر ہے, ماں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, ذمہ دار بنا ہوا ہے, یہ سب ماتحتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. کیریکٹر کپڑوں کا نام تھوڑا ہی ہے, اس سے بھی گھما لے اور پہن لے, ٹائی لگا لے, شو پہن لے, کیریکٹر اس کا نام ہے. کیریکٹر اس کا نام نہیں ہے. آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس وقت آپ کے کیریکٹر کا پیمانہ نظر آتا ہے. بڑے سیٹ بنے غلے پہ بیٹھے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ کے نیچے 10-12 کام کرنے والے ہیں, بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تیری اماں کی, تیری فلاں کی, تیری فلاں کی. آپ کاؤنٹر پہ نہیں, ڈولے میں بھی بیٹھے تو بیکار ہے. کیا فائدہ؟ تیرا پیسہ, تیرا عہدہ, تیری کرسی, تیرا مقام, تیرا مرتبہ. انسان کے اخلاق یہی سمجھ میں آتے ہیں.
میں بتا رہا تھا حضرت خدیجہ نے کس کو بلایا؟ میسرہ کو بلایا. ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، تم نے کیسا پایا؟ واہ واہ، کیا جواب دیا صاحب. اللہ اکبر. آج نبی کی زندگی کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ ذلت کی زندگی ہم کو گزارنا پڑ رہا ہے. پیغمبر شور شرابے کے لیے نہیں آئے دنیا میں کہ آپ کا نام لے کر شور شرابہ کرو، چیخا پکارا کرو. نبی اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی اتباع کی جائے. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کو اس لیے بھیجا تم ان کی اتباع کرو. نبی کا نام لے کر شور شرابے کرنے، آپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے لینے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے بھیجا گیا دنیا میں. نبی کو اس لیے بھیجا، ان کی ہر ادا اللہ کے پاس مسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ان کی ہر ادا پر اپنی منظوری کا ٹھپا لگا دیا ہے اور فرما دیا کہ بس یہ لے کے آؤ. یہ ان کی ادائیں چاہیے مجھے، ان کی نقل چاہیے مجھے. یہ جیسے کھاتے ہیں ویسے کھاؤ، یہ جیسے پہنتے ہیں ویسے پہنو، یہ جیسے شادی کرتے ویسے شادی کرو، یہ جیسے اظہار غم کرتے ویسا کرو. مجھے یہ چاہیے. تمہارا حق، اللہ کو جی صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے. نوکر سے پوچھا میسرہ تم نے کیسے پایا؟ کیا جواب دیا؟ میسرہ کے الفاظ، میسرہ کی گواہی حضرت خدیجہ کے دل میں ایسا انقلاب برپا کر گئی، حضرت خدیجہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب میسرہ سے پوچھا کہ میسرہ تم نے کیسے پایا؟ میسرہ نے کہا کیا بتاؤں، میں نے آج تک ایسا امین انسان میں نے نہیں دیکھا، ایسا امین انسان میں نے نہیں دیکھا. اور ایک عجیب معاملہ ہے ان کے ساتھ. یہ جب چلتے ہیں تو میں نے دیکھا آسمان پر بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ سایہ کیے ہوئے چل رہا. کیا ماجرا ہے سمجھ میں نہیں آیا. عرب کا حال یہ تھا، منڈی کا ٹائم ہو جاتا، منڈی میں بولی لگنے کی جی صاحب جو گھڑی ہوتی اس سے پہلے مال پہنچنا، بیٹ ہونا بولتے نا اس کو آج کل، بیٹ ہونا، بیٹ ہونے سے پہلے مال مارکیٹ میں پہنچنا، منڈی میں جانا، نہیں تو کل تک سڑا دینا پڑتا. تو لوگ کیا کرتے، ٹائم پر منڈی میں مال پہنچنا بیٹ سے پہلے بول کر سواریوں کو، گھوڑوں کو دبا دبا بھگا 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 بھگا. ارے یہ تیرا انجن والی سواری ہے، بھگا رہا ہے، لیکن یہ تو جان والی سواری ہے، اونٹنی جی گھوڑا، کیا اس کو بھگاتے رہے؟ نہ چارہ ہے، نہ پانی ہے، نہ آرام ہے، نہ تھکن کا احساس ہے. میسرہ کہتے ہیں میں نے ایسا امین انسان نہیں دیکھا. یہ چلتے سامان کو لے کر جہاں خود تھک جاتے تو سامان جانوروں سے نیچے اتار دیتے، جانوروں کو ایک بازو باندھتے اور اونٹنیوں کا خود اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتے، ان کو پانی دیتے، خود بھی آرام کرتے، جانوروں کو بھی آرام دیتے. میں نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا. ہمارا حال تو یہ ہے، منڈی کے اندر گولی سے پہلے مال پہنچانے کے لیے ہم اونٹوں کو تھکا تھکا کر بھگاتے ہیں، لیکن اس آدمی کو میں نے دیکھا اپنی تھکن کے احساس کے ساتھ ساتھ
جانوروں کی تکلیف کا بھی احساس ان کے دل کے اندر اتنا تھا کہ خود بھی آرام کرنے سے پہلے جانوروں کے آرام کا خیال کرتے، دانا پانی دینے کے بعد خود آرام کرتے. میں نے کبھی نہیں دیکھا. خالی بھگانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے امانت داری کو ظاہر کیا. اونٹنی میری ہے کیا جی؟ اونٹنی ان کی ہے؟ کس کی ہے؟ خدیجہ کی ہے. مارے تو دوسری خرید لینا، میرے کو کیا کرنے کا ہے؟ دوسروں کی چیز اپنے پاس ہو اس کا صحیح استعمال کرنا امانت داری ہے. بھلے خدیجہ کی اونٹنی ہے لیکن صحیح استعمال ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت داری تھی. پیسہ بھی لا کر حساب کر کے گھر جانے سے پہلے پیسہ ذمہ دار کے حوالے کر دیا. امانت دار انسان کبھی سکون سے نہیں رہتا دوسروں کی چیز اپنے پاس رکھ کر. اور پھر ساتھ میں اونٹنیاں تھیں، اونٹنیوں کی تھکن، ان کے چارے، ان کے جیسا بھوک کا بھی احساس اس طریقے سے مکمل کیا. خود بھی ٹھہرتے، جانوروں کو بھی تھکن کا اور آرام کا موقع دیتے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے. حضرت میسرہ کہتے ہیں میں نے پورے تجارت کے اس پورے سفر میں کبھی مجھے کسی بات پر ڈانٹا تو کیا، کسی کام کا حکم تک نہیں دیا. خود آگے بڑھ کے کرتے تھے تو میں دیکھ کر میں آپ کا ہاتھ بتاتا تھا، لیکن میسرہ کہتے کبھی مجھ سے کام کے لیے نہیں کہا. دیکھ کرو، حالانکہ نوکر خدمت کے لیے تو ان کو رکھا تھا، لیکن جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں تھک جاتا ہوں یہ بھی انسان ہے، جیسے مجھے آرام کی ضرورت ہے ویسے اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے. جیسے وزن کام میں اکیلا نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ احساس تھا، آپ یہ امانت داری تھی. برا نہ مانے، کڑوا نہ لگے. ہم غلاموں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی یہ ادا جو آپ کی امانت داری ہے وہ تک ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. گھر میں کپڑے دھونے والی کو رکھے. اب رابنا دیکھو، جب بھی آئی تکیے غلافہ سے لے کے پیٹھیا میں طے کر کو رہے سو بولتے بھی لاکھوں داوتی دھونے کے واسطے. کیسا دھوئیں گی آخر ایک عورت کپڑے دھو اتنے ڈھکار کیسا دھوئیں گی آخر؟ پیسے نہیں لے رہی، پھگٹ پہ کر جا رہی. احساس ہے آپ کے پاس؟ جیسے آپ نہیں دھو سکتے وہ کیسے دھوئے گی؟ احساس ہونا. بعض لوگوں کا حال کیا ہے، نوکروں کو رکھ لیا، خادموں کو گھر میں قدم رکھے جب سے شروع پوچھا مار. پوچھا ختم ہوتا کہ نہیں کی جھاڑ کو لا، جھاڑنا ختم ہوتا کہ نہیں کی چپے دھو، چپے دھونا ختم ہونے سے پہلے وہ کام کر، وہ کرنے کے بعد وہ کام. یعنی خالی نہیں بیٹھنا، کہیں کو پھگٹ میں بیٹھ رہی ہے پیسے نہیں دے رہے. یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ جتنا چل سکتا تھا چلایا جانور کو، جہاں تھکنا دیکھا روک دیا، آرام کا موقع دیا، ایسا دانے اور چارے پانی کا انتظام کیا. جب تھکن دور ہو گئی تو پھر کام لیا. یہ طریقہ ہوتا ہے امانت داری کا. ہمارے پاس امانتیں نہیں ہیں، اس لیے کوئی ہمارے پاس ٹکتا بھی نہیں. کیا کرنا مت صاحب، لیبر کا بڑا پرابلم ہے. کیسا پرابلم ہے؟ تو صحیح رہا تو لوگ لائن لگائیں گے تیرے پاس. جو آیا اس کو پورا تل تک دبا دینا، پھر آنا ہی نہیں انہیں بیٹا. کام پورا کرا لینا، دیتے خود میں 1000 گالیاں دینا.
ہماری امانتداری تو یہ ہے، ہمارے جھبے قبوں کا یہ حال ہے، کام پورا راب لینا، پورا آخری تل تک. کیا کرا رہے؟ چل بازار میں مارکیٹ میں تاج مل رہا، لگ جا. واہ وہ لیبر پھر رہیں گا تمہارے پاس، بلکہ مارکیٹ میں ڈھل کے بولیں گا مر بھی گئے بھوکا رہا مگر کیوں کر نکو جا. وہ صاحب لیبر آنے مل رہے کیا کرائی کی کیا نہیں کی، صبح میں اٹھے تک نیمبو تھا کرا کر ڈالے ہو، میری دکان نہیں چلنا بولتا. نیمبو گرنے سے کاروبار رکتے نہیں، مرچی کے بیجاں دکھنے سے کاروبار رکتے نہیں. انسان کے اندر اگر اخلاق ہو، امانت داری ہو، احساس اگر مردہ نہ ہو تو لوگ لائن لگائیں گے. یہ امانت داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بچپنے کے اندر بھی وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے کے دور میں رہے، جب تو بے شعوری کا دور، عمر ہی کتنی تھی، دودھ پینے کی عمر ہوتی کیا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے طے کر دیا تھا کہ سیدھے جانب کا دودھ آپ کو پلاؤں گی، اور ان کا بھی بیٹا تھا تو بائیں جانب کا دودھ میں اپنے بیٹے کو پلاؤں گی. لکھا پڑھی تو نہیں ہوئی تھی، کوئی کاغذ میں لکھا تو نہیں گیا تھا، کوئی اقرار نامہ تو تھا نہیں، جدھر سے چاہے پلا دے دودھ. لیکن دل میں نے طے کر لیا تھا کہ ایک دو بچے ہیں، ایک تو اپنا ہے ایک تو دوسروں کی امانت ہے، تو میں نے طے کر لیا تھا کہ ایک طرف کا دودھ سرکار کو پلاؤں گی اور ایک طرف کا دودھ میرے بچے کے لیے. جب میں نے طے کر لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی، دل میں آیا کہ میں کبھی بائیں طرف کا بھی پلا دوں. ہے حلیمہ کہتی ہیں ہزاروں کوششوں کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بائیں طرف کا ایک قطرہ دودھ نہیں پیا، ایک قطرہ دودھ نہیں پیا. اپنا جتنا تھا اتنا پی لیتے، حساب دوسروں کے حق کی طرف کبھی آپ نے حساب ایک قطرہ کبھی آپ نے نہیں پیا، جبکہ پلانے والی پوری کوشش کر رہی ہے. تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک زندگی کے کون کون سے گوشے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر آپ کی تعریف فرمائی، آپ کے اخلاق کو نمایاں طور پر پیش کیا. امانت داری سمجھ میں آئی کس کو بولتے ہیں؟ دوسروں کی چیز اپنے پاس رہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. بولتے اس واسطے نہیں کہ کام پھنساتی کہ مل صاحب بول کے بولتے نہیں تم لوگ، لیکن جب تک پھنسے نہیں تمہارا علاج بھی نہیں ہوتا. ہمارا پورا اوپر سے نیچے تک پورا سطرول ہے. امانت داری کی کیا تعریف ہے؟ دوسروں کی چیز اپنے پاس ہے تو اس کا بولو نا بابا غلط استعمال نہیں کرنا. یاد ہو گیا؟ اب سنا، بیوی تمہارے پاس دوسروں کی امانت ہے نہیں ہے، نہیں خرید کو لا لیا، تیرے خرید لی ابھی الٹا، تو کیا خریدتا؟ ہاف آستی نہ رکھ لے کو، جن کو جا کے خالی ڈنڈا بتانے واسطے سے معتبری کے، تو کیا خریدتا رے؟ تیرے کو خرید لی انہیں، 10 تولوں میں بک گیا، ایک سوٹ کیس میں بک گیا، ایک گاڑی میں بک گیا، تو کیا خریدتا؟ اور پھر بھی دل بڑا جگر بڑا، دوسروں کی امانت پال پوس کے تیرے حوالے کرے. امانت ہے نہیں ہے؟ اب کوئی بھی نہیں بولتا، اب کوئی بولیں گے امانت ہے نا. دوسروں کی چیز اپنے پاس ہے، کیا کرنا؟ پی گوگل آتا مارنا، ہاں جب بولے جب پیسے منگانا، اما بہنا کی گالیاں دینا، خود پورا کھا لینا، کیا تو کھا جا بولنا.
انہیں جا کو دوسرے گھر میں چپے ہو کر آئے تو وہی سب کھینچ لینا، یہ ضمانت داری اور کیا ہے؟ امانت داری یہ چیز اور کیا ہے؟ 1.5 فٹ کی داڑھی ہے نا جی ہمارے کو، جھوپے ہیں، تہجد پڑے، اور کیا کریں؟ امانت داری کیا ہے؟ جب دوسروں کی امانت لے کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی امان میں تم نے لیا، بیوی کو تم نے کس کی امان میں لیا؟ اللہ کی امان میں لیا ہے، اب اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، صالحین کا لباس اختیار کرنا اچھی چیز ہے، شرع کی پابندی کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ان تمام اچھائیوں کے اندر جان ڈالنے والی چیز، خیر کو وجود میں لانے والی چیز، جس سے انسان کی یہ سب چیزیں اللہ کے پاس مقبول ہو جاتی ہیں، وہ ہے یہ سلوک۔ یہ امانت ہے، امانت کیسا استعمال نہیں، استحصال کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، استحصال کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم نے اپنی گھر والی کو پیر کی جوتی سمجھا تو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایسے ہی حکومتیں منتخب ہوگی اور ایسے ہی فیصلے ہوں گے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ قرآنی رہنمائی کو ہم نے لپٹ کے رکھ دیا، کیا یہ امانت پوچھی نہیں جائے گی؟ شادی کر کے لے کے آئے، اماں سے بات کرانے تیار نہیں ہے، کیوں؟ تولے دیتے بولے تھے نہیں دیے، کھانے میں میرے دوستوں کا خیال نہیں کرے، بڑا ٹیبل لگانے کا چھوٹے ٹیبل کو کھلا کو جی صاحب بھگا دیے، کھانا دیر سے دی، یہ سب دل میں رکھ لیا، رکھ لے کے اب نہ فون کرنا، نہ بات کرنا، نہ آئے تو ملنے نہیں دینا، جی کیا کر رہا؟ دوسروں کی امانت اپنے پاس آ گئی، دوسروں کی چیز اپنے پاس ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا یا اس طریقے سے جلا کے کھانا۔ بولتے ہیں کیا پیٹ میں دوا ڈالی کی کیا نہیں کی، مول صاحب اماں گھر کو گئے جب سے یا تو آپ کچھ نہ کچھ راگ نکالتے رہتے، جاتی ہوں جاتی ہوں جاتی ہوں جاتی ہوں، آپ کو 8 دن نہیں ہوتا اماں گھر کو جاتی ہوں بولتی، کہیں کو جاتی ہوں بولتی۔ وہ پیار اگر یہاں ملتا، وہ محبتیں اگر یہاں ملتی، نہیں وہ خلوص یہاں ملتا، اس کا استحسان نہیں کیا جاتا، اس کی بھی دلداری کی جاتی، کاہے ہو جاتی ہو؟ میرے گھر میں میرے کو آنا، میں وہاں کہیں کو جاؤں، یہ جواب ہوتا اس کا۔ ہم نے اس نظریے سے اس کے ساتھ وہ سلوک ہی نہیں کیا، امانت سمجھا ادا کرنے کے واسطے، تو پیر کی جوتی سمجھا، بغیر تنخواہ کی نوکرانی سمجھا، استحصال کرنا۔ نمازیں بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا، عمرے کو عمرے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی کہ 100 حق بھی ہمارے اوپر، ہم نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دی، حج چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کے اوپر 600 اللہ کے حق ہو ادا کرنا باقی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک بھی تیرے اوپر بندے کا حق باقی ہے، وہ 600 حق کا وزن ایک طرف، یہ ایک بندے کا حق تیرے پاس ایک طرف، اس کی وجہ سے جنت میں جانے سے روکا جائے گا، اس کی وجہ سے پل صراط کے اوپر پکڑا جائے گا۔
حق کی وجہ سے. آج ہمارے پاس کہاں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت تھی کردار میں حسن سلوک، سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسری تھی آپ کے اخلاق اور کردار میں دوسری نمایاں چیز امانت داری. تیسری چیز سنو، اس مضمون کو میں مکمل کر ہی دیتا ہوں. تیسرا آپ کے اخلاق میں تیسری چیز تھی آپ کی دیانت. کیا ہے؟ دیانت. دیانت کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں اس کو سمجھو. اپنے پاس جو چیز ہے دوسروں کو پہنچانے میں مکمل پہنچانا، ڈنڈی نہیں مارنا. پیسہ لینے کے بعد اب چیز آپ کو پہنچانا ہے نا، کیسا پہنچانا؟ ڈنڈی نہیں مارنا، برابر برابر پہنچانا. سامنے والا اعتماد کر کے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، اب آپ اس کو پورا پورا دینا، دیانت داری. پوچھنے والا رہنے دے، رب کو رہنے دے. وہ پوچھنے آتا دیکھ لیتا ہوں، پوچھنے والا رہنے دے نہ رہنے دے، تیرا فرض ہے دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا. اسی سفر میں حضرت خدیجہ کا جو مال لے کر گئے تھے، کھجور لے کر گئے تھے آپ طائف، راستے میں بارش ہو گئی، کچھ گٹھڑیاں جو کھجور کی تھی وہ بھیگ گئی، کچھ سوکھے رہ گئے. مارکیٹ میں جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کچی کھجوریں جو پانی کی وجہ سے بھیگ گئی اس کا ڈھیر الگ لگایا، اور جو سوکھے کھجور تھے اس کا ڈھیر کپا الگ لگایا گیا. عرب میں تجارت کرنے میں آج تک ایسا طریقہ منڈی میں نہیں دیکھا گیا کہ کچی الگ ہیں، ناقص الگ ہیں اور اچھی الگ ہیں. عرب میں یہ نہیں دیکھا گیا. خریدنے والے جو بھی آتے وہ دو کپے دیکھ کے پریشان ہوتے، یہ کھجور الگ ہے، کہا کہ نہیں یہ بھی کھجور وہی ہے، یہ کھجور یہ بھی وہی ہے. پھر دو الگ الگ کیوں ہے؟ کہ اس واسطے کہ اس کو پانی لگ گیا ہے جی اور اس کو پانی نہیں لگا. ایسا بھی تجارت ہوتی کیا؟ جبکہ ایک کوالٹی کیا ہے، کوالٹی بدلی نہیں، کوالٹی ایک ہے، لیکن ایک کو پانی لگا، پانی لگنے کے بعد چیز تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی، یہ زیادہ دیر رہتی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جب تک پوری منڈی کا اصول یہ تھا سب ملا کے گمپا گتا دے دینا. بیچ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچھی بری سب ملا کے دے دیتے، چھوٹی بڑی سب ملا کے لاکھ نکال دیتے. اصول تو یہ تجارت کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کا حال یہ تھا، آپ نے دونوں کپے الگ کر دیے جی، کچی کو الگ کیا اور سوکھی کو الگ کیا. منڈی میں میسرہ ساتھ میں تھا. میسرہ گواہی دیتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ آتے مارکیٹ میں گھومنے والے پوری مارکیٹ گھومتے، سامان یہاں سے خریدتے. منڈی میں ریٹ پوچھنے سب جگہ جاتے، سب جگہ کپے ویسے رکھے ہیں، چھوٹے بڑے سب، کچے سکے سب، ادرے گدرے سب جگہ کپے ہیں. جو بھی آتا پوری منڈی گھومتا کھجور خریدتا یہاں سے، پوری منڈی گھومتا خریدتا یہاں سے. اس طریقے سے کم وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بک گیا اور دگنی قیمت پر بکا. کچوں کی بھی قیمت لگی اور سوکھوں کی بھی قیمت لگی. دیانت داری اس کا نام ہے. دوسروں کو دینے میں ڈنڈی نہیں مارنا، دوسروں کا جتنا حق پہنچتا پورا دینا. بیوی کو کر کے لے کے آیا، جیسے دوستوں کو وقت دے رہا ہے، بیوی کو بھی وقت دینا تیری دیانت کی ذمہ داری ہے. 2 بجے رات تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرا، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ ماں باپ تیرے انتظار میں گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹا آئے گا خیر خیرت پوچھے گا. شادی کے بعد کیا بابا کی اماں کی خیر خیرت پوچھنا نہیں؟ دیانت داری ہے تیری کہ تو پوچھنا، اچھے بھی رہے تو بھی پوچھنا، خراب ہے
پوچھنا تو مسئلہ ہے، اچھے رہے تو بھی پوچھنا دیانت کا تقاضا ہے۔ کہاں ہے؟ نہ امانت ہے نہ دیانت ہے۔ زندگیاں گزر رہی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، یہ سب ایک ایک دن کر کے ہم قبر کے گڑھے کے قریب ہو رہے، لیکن احساس نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں۔ آپ کا جیسا آمنا سامنا کرنا ہے، آپ کی شفاعت کی بنیاد پر ہمارا کام ہوگا، حوض کوثر پر آپ سے آمنا سامنا ہوگا، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر لیں گے، آپ کی سفارش پر پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ کیا نبی سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے؟ ہم نے کیا کام کیا؟ نہ آپ کے اخلاق اختیار کیے، نہ حسن سلوک کیا، نہ امانت داری اختیار کی، نہ دیانت داری اختیار کی۔ کچھ تو کرنا، آدمی بولنے کے واسطے منہ تو رہا، میں اتنا کروں بول کے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کچھ اگر صاف کر دے، بولنے کے لیے وہ کیا رہے؟ اس لیے اللہ کے بندو، موجودہ دور میں جو حالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ سے ہم، کیونکہ یہ مضمون ادھورا تھا اس لیے میں نے مکمل کر دیا، اگلے جمعہ سے انشاءاللہ جو ہے خاندانی مسائل میں جو آج مسلم پرسنل لا کے عنوان سے، 3 طلاق کے عنوان سے جو مسائل چل رہے ہیں، اور اس وقت پوری امت مسلمہ کے ذمہ دار علماء، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ ملک کا رخ کدھر جا رہا ہے اور کیسے حالات آگے آنے والے ہیں، اس کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے اس کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ لیکن ہماری اس وقت ذمہ داری ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو خیر کا پیغام لے کر آئے، آپ کا آنا بھی خیر، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت یہ مکمل خیر ہی خیر ہے۔ آپ شور شرابے کے لیے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ دلوں کو جوڑنے کے لیے، اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئے۔ اگر ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی نقل بھی کر لی، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہانہ بنا کر ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے گا۔ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو درست فرما دیجیے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو اے اللہ مضبوط فرما دیجیے، آپ کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے دین کی حفاظت کی اے اللہ ذمہ داری اے اللہ ہمارے اوپر آپ نے رکھی ہے، اے اللہ یہ کام ہم سے لے لیجیے۔ اے اللہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، آئندہ جو کچھ ہوگا تیری فضل سے ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، اللہ دین کی حفاظت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کے خلاف جو اے اللہ سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تو مختار ہے، اے اللہ تو جو چاہے فیصلے کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم کو احساس ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا وبال ہے، اے اللہ تیری فرما بردار والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، نافرمانی سے، غداری سے، گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ توفیق کا عمل نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔